تو ایسے میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب ایسا معاشرہ ہوتا ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی پیدا کرتا ہے. تو ان حالات میں ہم میں سے ہی کچھ لوگ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سول سروس میں گئے. بہت سے ہمارے ایسے اکابرین بھی تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک یہاں پہ تعلیمی ادارے بھی بہت زیادہ کم تھے. ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بڑے اداروں میں جانا پڑتا تھا یا پھر پرائیویٹ طور پہ ان کو BA اور MA اور یہ کرنا پڑتا تھا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہمارے اکابرین ایسے بھی تھے جنہوں نے پرائیویٹ طور پہ MA کیا، پرائیویٹ طور پہ وہ آگے اس کے بعد انہوں نے پروفیسر بنے اور پروفیسر بننے کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کے شعبے کو اختیار کیا. تو ایسے میں بہت سے لوگ جو سول سروس میں گئے، شروع میں جو لوگ گئے، بہت سے لوگ جو بہت پروفیسر بنے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی منزل پہ ہمیں لے گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس معاشرے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی کچھ اچھا کام کر جائیں. وہ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ شکوہ شب ظلمت سے یہی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ایسے ہی ان لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم اپنے حصے کی کیوں نہ شمع جلا کے جائیں، ہم کوشش کریں کہ اس معاشرہ میں کچھ بہتری لے کے آئیں. تو ان میں سے بہت سے ہمارے جو سب سے پہلے یہ انیشیٹو تھا سوسائٹی کے بنانے کا، جناب سول سروس کے ہمارے بہت بڑے آفیسر تھے مرحوم نور خان ممبر صاحب، اس کے علاوہ راجہ عطا گکھڑ صاحب، رائے الطاف صاحب جو بڑے بڑے سول سروس کے عہدوں سے اب ریٹائر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پروفیسر حضرات سے، پروفیسر انور جپا صاحب، پروفیسر منصور احمد نجم صاحب بہت زیادہ اس مسئلے میں انتھوزیاسٹک ہوتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے علاقے سے لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور آگے آئیں. پروفیسر منصور خانوالا صاحب، ڈاکٹر افضل صاحب اور بہت سے اکابرین جو اس وقت کے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں اور ہمارے وہ لوگ جن کی کوئی رہنمائی نہیں ہے ان کی رہنمائی کریں، اور تاکہ وہ آگے آ کے اس معاشرے کا کارآمد حصہ بن سکیں. تو جب یہ کارروائی شروع ہوا تو پہلے بنیادی طور پہ بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جتنے گورنمنٹ کے دوسرے ملازمین تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ پورا کاروبار بنتا گیا. جو بنیادی مقاصد تھے اس سوسائٹی کے وہ بیسیکلی 3 تھے. پہلا یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ ذہین تو بہت تھے، لیکن ایک سٹیج آتی تھی کہ ان کے پاس فائنینشیل جو سپورٹ ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی. کوئی مزارے کا بچہ ہوتا تھا، کوئی کسان کا بچہ ہوتا تھا، کوئی کسی ریڑھی والے کا بچہ ہے، کوئی کسی بہت معمولی آدمی کا بچہ ہے جو مزدور ہے، جو فیکٹری میں کام کرتا ہے. تو جب ان کے پاس وہ ذہین تو تھے، ان کے پاس دماغی صلاحیت تو تھی، لیکن ان کے پاس وہ فائنانس میسر نہیں تھا کہ وہ اپنے آگے بڑھ سکے. تو جو پہلا مقصد انہوں نے تجویز کیا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہمارے معاشرے میں سے ذہین بچے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے اگلے اداروں میں، اپنی بڑی کلاسز میں جا کے ان کو فائنانس کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ پہلا مسئلہ تھا وہ یہی تھا. اور آج بھی میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں جن کے جو یتیم ہیں، جن کے والدین پہلے فوت ہو چکے ہیں اور ان کو فائنانس کا کوئی مسلسل ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن میسر نہیں ہے. تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے آ کے اپنے جو پروفیشنل اداروں میں کام کر رہے ہیں اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. اسی طرح بہت سے لوگوں کو میں ایسے بھی جانتا ہوں جو آج کل بھی ہمارے ہم سے وظائف لے رہے ہیں، جن کے والد مزارے ہیں، جو مزدور ہیں، ریڑھی والے ہیں، لیکن ذہین لوگ ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی اس سوسائٹی میں کہ ان تمام ہیروں کو تلاش کر کے تو وہ اس کی وجہ سے کہ فائنانس کی وجہ سے وہ آگے نہ پڑھ سکیں، تو یہ مسئلہ ان کا حل کر دیا. اور یہ قرض حسنہ تھا کہ یہ لوگ یہاں سے جب ہم ان کو یہ پیسے دیں گے، یہ ان کو فائنانس کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، تو جب کہ وہ اپنی جاب میں آ جائیں گے تو وہ واپس آ کے دوبارہ سوسائٹی کو پیسے لوٹا دیں گے آسان قسطوں میں. اور واپس اس کے بعد ہم یہ وہ لوگ تاکہ اور لوگ جو ہیں اس کارے خیر میں حصہ لے سکیں. جو دوسرا کام سوسائٹی کی بنیاد کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ ہوا وہ موٹیویشن ہے. بہت سارے ہمارے پاس لڑکے جو ہیں جب میٹرک کرتے تھے تو ان کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کہاں پڑھنا ہے، کیسے آگے جانا ہے، کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کی وجہ سے یہ موٹیویشن ہوئی کہ ہمارے لوگوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو آج کل یونیورسٹی بن چکی ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں جائیں. میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں، بہت سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں
کہ ہم میں سے سوسائٹی کے لوگوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ پلیز آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیں. اس وقت بھی بیوروکریسی میں اگر دیکھا جائے تو 80% جو ہے وہ رامیت ہوتے ہیں. اس وقت بھی بہت سارے زیادہ لوگ جو ہیں جو ہماری بیوروکریسی میں بھی ہیں وہ رامیان ہیں, گورنمنٹ کالج لاہور میں ہیں, لاہور کے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہی موٹیویشن تھی جو ہمارے سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بہت سارے پڑھنے والے بچوں کو جو دی گئی کہ آپ اپنی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ ادارے سے مکمل کریں اور تاکہ آپ کا فیوچر اس سے بہتر ہو سکے. تو تیسرا کام تھا وہ کیریئر کاؤنسلنگ. یہ ہماری سوسائٹی کا یہ بہت اعلیٰ معیار رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت CSS کر کے PCS کر کے اور اس کے علاوہ جو باقی ڈفرینٹ شعبہ جات ہیں زندگی کی ان میں بہت کامیابی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو تھا یہ بڑا اہم سبجیکٹ تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا. جو ذہین لوگ تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ راجہ عطا گکھڑ صاحب جب بھی ملتے تھے جس بھی ذہین بندے کو ملتے تھے تو یہ ضرور موٹیویٹ کرتے تھے کہ پلیز آپ CSS کریں, آپ کوشش کریں, آپ نکل سکتے ہیں. تو یہ موٹیویشن جو ہوتی ہے, یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے, یہ بیسیکلی بنیادی کردار ادا کیا اس نے. آج جب ہم گوانا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے CSS افسران ہیں, بہت سے ڈاکٹرز ہیں, بہت سے انجینئرز ہیں, بہت سے جوڈیشری میں بہت سارے آفیسرز ہیں, ہمارے سول چاہتے ہیں, ایڈیشنل سیکشن چاہتے ہیں, سیکشن چاہتے ہیں, اس کے علاوہ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, اپنے پروفیسرز ہیں. زندگی کا کون سا وہ شعبہ نہیں ہے جس میں گوانا کے لوگ شامل نہیں ہیں. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی کردار جو ہے وہ اس سوسائٹی کا ہے اور اس سوسائٹی نے اس میں اپنا کلیدی رول ادا کیا ہے. آج بھی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ سوسائٹی جو ہے اس علاقے کے لیے ایک مینارہ نور ثابت ہوئی جس کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے راستے متعین کیے اور انہوں نے ایک اہم سٹیج پہ آ کے اور تمام زندگی میں اپنے اچھے اچھے سٹیجز پہ, اچھے اچھے عہدوں پہ جو گئے ہیں تو وہ صرف اس سوسائٹی کی وجہ سے گئے ہیں. تھینک یو سو مچ.